اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الرحمن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان صدق اللہ العظیم. آج ہم جس موضوع پر گفتگو کرنے والے ہیں وہ ہے فعل، اور فعل کی ہم 3 چیزیں دیکھیں گے کہ فعل کی تعریف کیا ہے، اور فعل کی علامات کیا ہے، اور فعل کی اقسام کیا ہے. تو سب سے پہلے ہم فعل کی جو ہے وہ تعریف دیکھتے ہیں. فعل ایسے کلمے کو کہا جاتا ہے جو کسی زمانے میں کام کرنے یا ہونے کو ظاہر کرے، اسے فعل کہتے ہیں. یعنی ایسا کلمہ جو کسی زمانے میں کام کرنے یا ہونے کو ظاہر کرتا ہے اسے فعل کہتے ہیں. اب زمانے 3 قسم کے ہیں، یا وہ ماضی ہوگا، گزرا ہوا زمانہ ہوگا، یا حال ہوگا، موجودہ زمانہ ہوگا، یا مستقبل ہوگا جو آنے والا زمانہ ہوگا. تو اگر کوئی کام کسی گزرے ہوئے زمانے میں پایا جائے یا موجودہ زمانے میں پایا جائے یا آنے والے زمانے میں پایا جائے اس کو فعل کہتے ہیں. اور اس کی مثال ہے ضربا. ضربا اسے ایک آدمی نے مارا، یعنی ماضی میں گزرے ہوئے زمانے میں ایک بندے نے کسی کو کوئی تھپڑ مارا، کوئی چیز ماری، لاٹھی ماری، تو ہم کہیں گے ضربا، اسے ایک آدمی نے مارا. یسمعو وہ سنتا ہے یا سنے گا، اس میں دونوں حال بھی پائے جاتے ہیں اور استقبال بھی پایا جاتا ہے. یعلمون وہ جانتے ہیں یا جانیں گے. تعلمون تم جانتے ہو یا تم جانو گے. انصر مدد کر حکم ہے. تو یہ 3 قسم کے جو ہے وہ ہمارے سامنے مثالیں آ گئیں کہ فعل میں جو ہے وہ ایسی ایک کام ہوگا، ایسا ایک چیز ہوگی جس کے اندر زمانہ پایا جائے گا، اور زمانہ ماضی بھی ہو سکتا ہے، حال بھی ہو سکتا ہے، اور استقبال بھی ہو سکتا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ فعل کی علامات کیا ہیں. تو فعل کی اگر علامات کی بات کی جائے تو کچھ خاص فعل ہوں گے جن کے شروع میں الف، تا یا نون کی علامات آئیں گی. یعنی الف، تا یا نون سے وہ لفظ شروع ہوگا. اسی طرح ایک فعل وہ ہوگا جس کے شروع میں قد آئے گا، قد علما. اور اسی طرح ایک فعل جو ہے وہ ہوگا کہ جس کے شروع میں سین یا سوف آئے گا. اور اکثر قد جو ہے یہ اکثر ماضی کے شروع میں آتا ہے، اور سین یا سوفا جو ہے یہ مضارع کے شروع میں آتا ہے. سیعلم، سوف یضرب. پھر اگر حروف جزم ہوں تو وہ بھی فعل کی علامت ہوتے ہیں. شروع میں لم، لما، لام امر، لائے نہیں، ان شرطیہ. ان کو جزم اس لیے کہتے ہیں کہ جب یہ کسی فعل پر داخل ہوتے ہیں تو اس کو جزم دے دیتے ہیں. جیسے لم یضرب، یہ اصل میں یضرب تھا، لیکن جب لم داخل ہوا تو اب یہ با جو تھی وہ ساکن ہو گئی. یاد رکھیں عربی میں جتنی بھی تبدیلیاں ہوتی ہیں وہ آخری حرف کے اندر ہوتی ہیں. تو لم یضرب. اسی طرح لما کسی ورڈ پر داخل ہوگا تو اس کے آخری حرف کو جزم دے دے گا. اسی طرح لام امر جو ہے وہ داخل ہوگا تو وہ بھی کسی ورڈ کے آخری حرف کو کیا کرے گا؟ جزم دے دے گا. اچھا، اسی طرح مسند ہو، مثلا ذہب زید. ٹھیک ہے. اب ذہب کیا ہے؟ یہ مسند ہے جس کی اور اس کی نسبت کس کی طرف کی گئی ہے؟ مسند الیہ زید ہے. تو ذہب زید
ذہبہ مسند ہوا تو یہ فعل ہوا، اور نون تاکید آئے، پھر نون کی دو قسمیں ہیں، نون ثقیلہ بھی ہوتا ہے یعنی آخر میں شد آتی ہے، اور اسی طرح نون خفیفہ بھی ہوتا ہے جس کے آخر میں جزم آتی ہے۔ تو اگر نون تاکید آئے تو یہ بھی اس چیز کی علامت ہوگی کہ یہ فعل ہے۔ اسی طرح اگر ضمیر مرفوع متصل آئے، یعنی ضمیر بھی ہو، جس طرح انگلش میں ہی، شی، اٹ وغیرہ ہوتے ہیں، اردو میں وہ، اور اسی طرح جو، تم، ہم، سب، یہ سارے جو ہیں وہ ضمیریں ہوتی ہیں۔ تو ضمیر آئے، پھر مرفوع ہو، پیش والی ہو، اور متصل ہو، جڑی ہوئی ہو، جیسے ضرب تو۔ اب تا جو ہے یہ ظاہری بات ہے کہ ضمیر مرفوع متصل کو ظاہر کر رہی ہے۔ ضرب تو میں نے مارا، خرج تو میں نکلا۔ ایسا فعل جس کے آخر میں تا ساکن آئے، اگر کسی جو ہے وہ فعل کے آخر میں تا آ رہی ہے اور تا کے اوپر جزم ہے، ساکن سے مراد یہ ہے کہ اس کے اوپر جزم ہے، تو اس فعل کو ہم کہیں گے کہ یہ فعل کی علامت ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے فعلا، فعلا، فعلو، فعلت، فعلت، سمعت، قتلت۔ تو یہ جس کے آخر میں تا ساکن آئے گی تو وہ بھی فعل کی علامت ہوگی۔ اور اسی طرح اگر کسی کام کا حکم دیا جائے، جیسے اسمع، سن، اشرب، پی، یا اسی طرح کسی کام سے روکا جائے جس کو نہیں کہا جاتا ہے، اور اگر حکم دیا جائے تو اسے امر کہا جاتا ہے، نہیں، جیسے لا تضرب، تو نہ مار، تو لا تضرب۔ تو اسی طرح جو ورڈ ہوں گے ان کے ساتھ جو ہے وہ اگر لا لگا دیا جائے، اور آپ دیکھیں کہ اس کے جو آخری حرف ہے وہ ساکن ہے۔ اب ہم آگے چلتے ہیں کہ فعل کی اقسام کیا ہے۔ یاد رکھیں فعل کی 3 اقسام ہیں، ماضی، مضارع، امر، ٹھیک ہے؟ تو فعل ماضی کی جو قسم ہے، ما دل علی حصول شیء فی زمن الماضی، یعنی اگر ایک ایسی چیز، کسی چیز کا حاصل کرنا جو ہے وہ ماضی کے زمانے پر دلالت اور رہنمائی کر رہا ہے، گزرے ہوئے زمانے پر دلالت اور رہنمائی کر رہا ہے کسی چیز کا حصول، تو اسے ہم ماضی کہیں گے۔ اردو میں ہم اس کی عام طور پر تعریف یہ کرتے ہیں کہ جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا گزرے ہوئے زمانے میں سمجھا جائے، جیسے سامعہ، اس نے سنا، عالمہ، اس نے جانا، ناصرہ، تو مدد کرنے کے مفہوم میں، یعنی اس نے مدد کی۔ تو آپ اس میں دیکھیں کہ یہ جو کام ہو رہا ہے، سننے کا کام ہو رہا ہے، جاننے کا کام ہو رہا ہے، مدد کرنے کا کام ہو رہا ہے، یہ گزرے ہوئے زمانے میں ہو رہا ہے۔ اور دوسری قسم ہے مضارع، ما دل علی حصول شیء فی الزمن الحاضر والمستقبل، یعنی اس میں 2 چیزیں آ گئیں کہ ایک زمانے، 2 زمانے پائے جاتے ہیں، یعنی جس میں کسی چیز کا حصول حاضر اور مستقبل کے اندر پایا جائے، یعنی حاضر موجودہ زمانہ اور مستقبل جو آنے والا زمانہ ہے۔ اگر کسی چیز کا حصول جو ہے وہ زمانہ حال یا استقبال میں پایا جائے تو اسے ہم مضارع کہتے ہیں۔ اردو میں ہم اس طرح کہیں گے کہ جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا زمانہ حال یا استقبال میں پایا جائے، موجودہ زمانے میں پایا جائے یا آنے والے زمانے میں پایا جائے۔ یاد رکھیں عربی میں جو حال ہے یا استقبال ہے، یعنی حال اور مستقبل کے لیے کوئی علیحدہ صیغے نہیں ہے، بلکہ حال اور مستقبل کے لیے ایک ہی صیغہ استعمال ہوتا ہے۔ اس کے اندر یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ کس سیاق و سباق میں استعمال ہو رہا ہے، جیسے یعملون، وہ عمل کرتے ہیں یا کریں گے، یاکلون، وہ کھاتے ہیں یا کھائیں گے، یشربون، وہ پیتے ہیں یا پیئیں گے۔ اسی طرح فعل امر، ما یطلب به حصول شیء فی بعد زمن التقلم، بعد زمن التقلم، یعنی
किसी चीज का हासिल करना ज़माने तकल्लुम के बाद पाया जाए। तकल्लुम जाहिरी बात है कलाम करने से है, यानी एक बंदा गुफ्तगू करता है तो जिस जमाने में वो गुफ्तगू करता है उसके फौरन बाद किसी चीज का हुसूल पाया जाए। जैसे वो फेल जिसके जरिए किसी काम करने का हुक्म दिया जाए, उक्तुब लिख, इशरिब पी, ठीक है। तो इसी तरह इजरिब मार, उनसुर मदद कर, तो ये वो फेल होते हैं जिसमें किसी काम के करने का हुक्म दिया जाता है। तो याद रखें फेल की 3 अक़साम है जमाने के एतबार से, जिसमें माजी, मुदारे और अमर हमने पढ़ा। बाज उलमाए सर्फ ने नहीं को भी फेल की अक़साम में शामिल किया है, लेकिन नहीं फेल की किस्म नहीं है, बल्कि जो नहीं है वो दरअसल फेल मुजारे की एक किस्म है। यानी मुजारे के साथ जो है वो ला का इजाफा होता है, तो इसलिए फेल नहीं को मुजारे की किस्म शुमार किया जाता है। अलहदा से कोई फेल उसे नहीं समझा जाता, बल्कि फेल नहीं जो है वो फेल मुजारे की किस्म है, और इस पर आप सब की किताबों में देख सकते हैं। तो बहरहाल हमारे पास फेल की 3 किस्में हैं। माजी जिसमें हमने पढ़ा कि गुजरा हुआ जमाना पाया जाएगा, मुजारे वो जमाना होगा जिसमें हाल भी पाया जाएगा और इस्तिकबाल भी पाया जाएगा, और अमर वो होगा जिसमें किसी काम के करने का हुक्म दिया जाएगा। अब हम पढ़ते हैं जी कि फाइल और मफऊल या बनावट के लिहाज से फेल की क्या अक़साम होगी। तो याद रखें फेल और फाइल और मफूल के लिहाज से फेल की पहली किस्म है फेल लाजिम, यानी वो फाइल, सॉरी ये कुछ गलती हो गई है मेरे ख्याल में लिखने में, वो फेल जिससे सिर्फ फाइल से मिलने से पूरी बात जो है वो जाहिर करे, यानी वो फेल जो सिर्फ फाइल के साथ मिलने से पूरी बात जाहिर करे उसे लाजिम कहते हैं। जैसे ज़हाबा ज़ैदुन, ज़ैद गया, ज़ैद चला गया, तो वो फेल जो सिर्फ फाइल से मिलने से पूरी बात जो है वो जाहिर करे उसे लाजिम कहते हैं। यानी इसमें आप देखें, इसमें ज़हाबा फेल है और ज़ैदुन फाइल है। तो ज़हाबा ज़ैदुन जो है उसके साथ जो है वो हमारा मसला जो है वो हल हो जाता है, और इसके लिए हमें किसी मफूल की जरूरत नहीं पड़ी। तो ऐसा फेल कि जिसमें सिर्फ फाइल के मिलने से, ऐसा फेल जिसमें फाइल के मिलने से बात पूरी जाहिर हो जाती है। ज़हाबा ज़ैदुन, बात समझ आ गई कि ज़ैद चला गया। तो जो फेल सिर्फ फाइल के मिलने से पूरी बात को जाहिर करे उसे लाजिम कहते हैं। जैसे ज़हाबा ज़ैदुन, ज़ैद चला गया, बात समझ में आ गई। अब दूसरा होता है फेल मुतअद्दी, तो जिसमें फाइल के अलावा मफूल की भी जरूरत होती है। जैसे शारिबा ज़ैदुन माअन, पिया ज़ैद ने, क्या चीज पी अब वादे नहीं हो रहा था, तो माअन मफूल लाया गया, पानी। याद रखें अरबी में पहले फेल आता है, फिर फाइल आता है और फिर मफूल आता है। तो जिसको फाइल के अलावा मफूल की भी जरूरत हो उसे फेल मुतअद्दी कहते हैं। लाजिम में मफूल की जरूरत नहीं होती, मफूल के बगैर जुमला पूरा हो गया, लेकिन फेल मुतअद्दी में फाइल के साथ साथ मफूल की भी जरूरत होती है। तो इसलिए यहाँ पर ये चीज आ गई कि शारिबा ज़ैदुन माउन, ज़ैद ने पानी पिया, ठीक है। अब आ जाए कि मारूफ कौन सा होता है। अगर फेल की निस्बत अपने फाइल की तरफ हो तो उसे मारूफ कहते हैं। जैसे खलक़ल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पैदा किया। तो मारूफ में फेल की जो निस्बत है वो अपने फाइल की तरफ होती है तो उसे मारूफ कहते हैं। जैसे खलक़ल्लाह, अल्लाह ने पैदा किया। इसी तरह यखलुकुल्लाह भी हो सकता है कि अल्लाह पैदा करता है या पैदा करेगा, ठीक है।
تو اگر فعل کی نسبت اپنے فاعل کی طرف ہو تو اسے معروف کہتے ہیں، جیسے خلق اللہ یا یخلق اللہ، اللہ پیدا کرتا ہے یا کرے گا۔ اور اگر فعل کی نسبت مفعول کی طرف ہو تو اسے مجہول کہتے ہیں، یعنی مجہول وہ ہوگا جس میں فعل کی نسبت مفعول کی طرف ہوگی، جیسے فتح الباب، دروازہ کھولا گیا، یفتح الباب، دروازہ کھولا جاتا ہے یا کھولا جائے گا۔ اور اسی طرح پھر بناوٹ کے لحاظ سے قسموں کی اگر بات کریں تو اس میں ایک مثبت ہے اور ایک منفی ہے۔ مثبت وہ ہوتا ہے کہ اگر ماضی اور مضارع میں پہلا حرف نفی نہ ہو تو اسے مثبت کہیں گے، جیسے خلق یخلق، یعنی ماضی اور مضارع کا اگر پہلا حرف منفی نہیں ہے تو اسے ہم مثبت کہیں گے، جیسے خلق یخلق۔ اب اس میں کوئی منفی کا لفظ نہیں آ رہا، ما نہیں آ رہا، خلق سے پہلے ما نہیں آ رہا، اور یخلق سے پہلے لام الف لا، لام زبر الف لا، لا نہیں آ رہا۔ تو اگر ما اور لا نہیں آ رہا تو یہ مثبت ہے، اور منفی اس وقت ہوگا جب فعل ماضی اور مضارع کی ابتدا میں حرف نفی ہو، جیسے ما خلقا، اب ماضی سے پہلے ما لگا، ما خلقا نہیں پیدا کیا، لا یعلم وہ نہیں جانتا یا نہیں جانے گا۔ تو اب آپ دیکھیں کہ جب اس طرح کی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے کہ شروع میں کوئی حرف نفی نہیں ہے تو اس وقت وہ مثبت ہوتا ہے، اور جب اس کے ساتھ کوئی حرف نفی لگ جاتا ہے تو اس وقت وہ منفی ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس عربی گرامر کے ذریعے قرآن پاک کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو آج ہم نے فعل کی تعریف، علامات اور اقسام پڑھی۔ ظاہری بات ہے کہ فعل کی تعریف پہ ہم نے یہ چیز پڑھی کہ ایسا کام ایسا کلمہ جو کسی زمانے میں کام کے کرنے یا ہونے کو ظاہر کرے، اور پھر اس کی ہم نے علامات اور اقسام کو بڑی تفصیل کے ساتھ دیکھا۔ تو بہرحال اب تک ہم یہ سمجھ چکے ہوں گے کہ فعل جو ہے ظاہری بات ہے وہ کسی کام کرنے سے تعلق رکھتا ہے، اور اس کام کرنے کا کوئی نہ کوئی زمانہ ہوگا، کیونکہ فعل کسی زمانے میں واقع ہوتا ہے۔ اور پھر اس کی ہم نے علامات اور اقسام پڑھی۔ انشاءاللہ جب مزید لیکچر آئیں گے تو ان کے اندر مزید تفصیل ہوگی، اور بات جو ہے جو اس میں کوئی تشنگی رہ گئی ہے وہ وہاں پر سمجھ آ جائے گی۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔